احباب، اسلام کی 3 بنیادی عقائد ہیں اور یہ حضور غوث اعظم کی تعلیمات میں سے ہے جو آپ نے سکھایا، شاگردوں کو بتایا۔ 3 بیسک بلیوز ہمارے ہیں، وہ کیا؟ عقیدہ توحید، رسالت، آخرت۔ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ قرآن کا 1/3 سارا آخرت پر بیس ہے۔ آخرت کے بارے میں ذہن بنایا جا رہا ہے، آخرت کی فکر کرو۔ ہم ساری اس وقت جتنی یہاں پبلک یہاں مسجد میں بیٹھی ہے، سب صبح سے لے کے شام تک پروفٹ کے چکر میں، انٹرسٹ کے چکر میں، بینیفٹ کے چکر میں محنت مزدوری مشقت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہر آدمی کرتا ہے، استاد ہو، شاگرد ہو، پیر ہو، مرید ہو، امام ہو، مقتدی ہو، مزدور ہو، اسٹوڈنٹ ہو، کوئی بھی ہو۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم سکسیسفل لائف چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں۔ مزدور صبح سے لے کے شام تک سخت سردی اور گرمی میں پسینہ بہا کر محنت کرتا ہے، کیوں؟ کہ شام کو اسے کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ اسٹوڈنٹ پوری رات محنت کرتا ہے، تیاری کرتا ہے ایگزام کی، کیوں؟ تاکہ آخر میں رزلٹ اسے اچھا ملے، اسے سرٹیفکیٹس اچھے ملے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تیاری کروائی ہے، کہا آخرت میں جو نعمتیں ملنی ہیں، اے مومن تیرے لیے یہ دنیا جو ہے یہ ایک جیل خانہ ہے، پریزن ہے، اس میں تیاری کر کس لیے؟ آخرت کے لیے۔ نفع نقصان اصل وہ ہے جو آخرت میں ہے۔ اگر جہنم میں چلے گئے اس سے بڑا خسارہ نہیں ہے، اور جنت مل گئی تو اس سے بڑا نفع اور کوئی نہیں۔ اللہ، یہی ذہن ہمارا بنایا گیا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی ایسی تعلیم فرمائی صحابہ کرام کو کہ جنت اور جہنم ان کے سامنے ہی رکھ دیتے تھے۔ اس طرح آپ جنت اور جہنم کا تصور رکھتے کہ وہ کانپ جاتے، اور اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جاتا، حضرت معاذ سے زنا ہوا تو وہ حضور کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے رجم کریں۔ ہم عدالتوں سے بھاگتے ہیں، پولیس سے بھاگتے ہیں، اتھارٹیز سے بھاگتے ہیں کہ پکڑ میں نہ آئے، وہ خود جاتے ہیں، کیوں؟ انہیں تعلیم رسول اللہ نے ایسی دی تھی کہ آخرت کا منظر ان کی یوں سامنے رکھ دیا تھا۔ انہیں پتہ تھا کہ اگر یہاں ہم سے جو کوتاہی ہوئی ہے وہاں پکڑ ہو گئی تو بہت مشکل ہوگی۔ تو اس دنیا میں ہی حضور نے آخرت کا ایسا تصور پیش کیا ہے کہ وہ گناہ سے باز رہتے تھے۔ حضرت عمر گلی میں، مدینے کی گلی میں گشت کر رہے ہیں، رات کو ایک ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ دودھ میں ملاوٹ کر لو، کہتی ہے نہیں ماں یہ ناجائز ہے۔ کہا عمر کون سا دیکھ رہا ہے؟ کہا عمر تو نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا، اور آخرت میں ہم نے جواب دینا ہے۔ یہ تھا ان کا حال، اور اسی لیے جب وہ آخرت کو اتنے پریورٹی دیتے تھے، ان کی نظر میں سارا کچھ سامنے رکھ دیا گیا تھا، تو پھر ان کے جنازوں میں فرشتے نے اتارنا تھا۔ حضرت سعد کے جنازے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں ان کے گئے تو آپ پنجوں کے بل چل رہے ہیں۔ کہا حضور پنجوں کے بل کیوں؟ کہا فرشتے بہت زیادہ آ گئے اس کے جنازے میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 3 دن تک عرش روتا رہا ہے، کس پر؟ وہ کہ جن کی نظر میں آخرت کی کوئی اہمیت تھی۔ اللہ، حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ جہاں دھواں اٹھتا ہے نا، یہ پہچان ہے کہ وہاں آگ لگی ہے۔ پھل سے درخت کا پتہ چلتا ہے، اور کہا مومن کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ کہا مومن کا پتہ خوف خدا اور خوف آخرت سے چلتا ہے۔ اللہ، ویسے قرنی ایک لوہار کی بٹی سے گزر رہے تو لوہے کو پگھلتے دیکھا تو بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے کہا جب اس آگ میں ایسا لوہا پگھل جاتا ہے تو آخرت کی آگ کیسی ہوگی؟ رابعہ بصری کے سامنے ایک بنا ہوا مرغ رکھا ہوا تھا، اور وہ جیسی اسے دیکھتی تو رونا شروع کر دیتی ہے۔ کہا یہ مرغ پھر بھی اچھا ہے، حلال ہونے کے بعد اسے بنا گیا ہے، روسٹ کیا گیا ہے، انسان تو زندہ جہنم میں جلائے جائیں گے۔ محمد علی باکسر، میں نے اس کے بارے میں سنا، یہ اپنی جیب میں ماچس لے کے گھومتا پھرتا تھا۔ کسی نے کہا آپ سگریٹ تو نہیں پیتے ہو؟ کہا میں ماچس اس لیے ساتھ لے جاتا ہوں اگر کہیں گناہ ہو تو میں آگ لگا کے خود کو ایک دفعہ چیک کروں کہ دیکھوں یہ آگ برداشت کر سکتا ہوں، جب یہ نہیں برداشت کر سکتا تو وہ کیسے برداشت کرتا؟ اللہ، احباب غوث اعظم کی تعلیمات یہی ہے، اولیاء اللہ کی تعلیمات یہی ہے کہ آخرت کو نظر میں رکھے۔ اور ایک اور خدمت خلق کے حوالے سے دیکھیں، ہر چیز کا کمال اوصاف کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ پتھر کا کمال یہ ہے کہ وہ سخت ہو، مضبوط ہو۔ ریشم کا کمال یہ ہے کہ وہ نرم ہو، لطیف ہو۔ آگ کا کمال یہ ہے کہ وہ گرم ہو۔ برف کا کمال یہ ہے کہ وہ ٹھنڈی ہو۔ مومن کا کمال کیا ہے؟
مومن کی پہچان کیا ہے؟ کہا مومن کا کمال یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرتا ہو، حضور کی اتباع کرتا ہو اور خدمت خلق میں زندگی گزارتا ہو۔ سبحان اللہ، اللہ کی عبادت، حضور کی اتباع اور خدمت خلق۔ خدمت خلق، لوگوں کی خدمت ہو۔ آئے، ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں کہ لوگوں، جو چیز تم نے کھولی ہے اس کو بند کر دو، جو چیز تم نے بند کی ہے اس کو کھول دو، اللہ کے ولی بن جاؤ گے۔ اللہ، اب بندے پریشان نے کہا کہ کون سی چیز کھولنی ہے، کون سی چیز بند کرنی ہے؟ کہا جو چیز تم نے بند کی ہے وہ خزانے کا منہ ہے، اس کو کھولو، غریبوں میں تقسیم کرو، اور جو چیز تم نے کھولی ہے، منہ، زبان، لوگوں کی غیبت، چغلی، لڑانا، فتنہ، فساد، اس کو بند کر دو، وقت کے ولی بن جاؤ۔ سبحان اللہ، تو لوگوں کو تکلیف نہ دیں بلکہ خدمت خلق کریں تاکہ اللہ کا قرب نصیب ہو جائے۔ پھر بابا فرید کے حوالے سے اللہ والے لوگ ہیں، آہا، ان کی بارگاہ میں کسی نے کینچی پیش کی، کہا حضور یہ کینچی، آپ نے کہا یہ واپس لے جاؤ، یہ تحفہ قبول نہیں ہے، سوئی لے آؤ۔ وہ سوئی لے آئے، کہا حضور یہ لے، لیکن سوئی کی قیمت ذرا کم تھی، کینچی ذرا زیادہ مہنگی تھی۔ کہا کینچی کا کام کاٹنا ہوتا ہے، سوئی کا کام جوڑنا ہوتا ہے، اللہ والے کاٹتے نہیں، اللہ والے جوڑتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگر غوث اعظم کی تعلیمات کو اپنانا ہے اور 11ویں اور 12ویں منانا ہے تو اصل تعلیم تو یہ ہے کہ لوگوں کو ڈیوائیڈ نہیں کرو بلکہ جوڑو، جوڑو، ڈیویژن نہیں بلکہ قریب کرو، محبت پیدا کرو، یہ ہے اصل تعلیمات۔ 11ویں شریف منا کر لوگوں کو متنفر کرنا، ڈیوائیڈ کرنا، یہ غوث اعظم کا مشن نہیں تھا بلکہ قریب کرنا حضور غوث اعظم کا مشن تھا۔ ہم ابراہیم بن ادھم حمام میں گئے نا، حمام میں جانا چاہ رہے تھے نہانے کے لیے، انہوں نے روک دیا، کہا آپ اندر نہیں جا سکتے۔ ابراہیم بن ادھم رونے لگے، کہا جب شیطان کے گھر میں یہ حمام، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، والخبائث پڑھتے ہیں نا، جی، شیطان کا گھر، حمام میں جانے سے پہلے دعائیں پڑھتے ہیں۔ کہا جب خالی ہاتھ شیطان کے گھر میں نہیں جا سکتے تو خالی ہاتھ رحمان کی جنت میں کیسے جاؤ؟ ہائے ہائے، محنت کرنی ہے، مشقت کرنی ہے۔ اللہ اللہ، ہم نے اگر کچھ لینا ہے تو پھر تعلیمات غوث اعظم پر عمل کرنا ہے۔ کافر، ہندو، مشرک، عیسائی، یہودی ڈاکٹر کہے نا کہ پرہیز کرو تو ہم پرہیز شروع کر دیتے ہیں۔ غوث اعظم فرمایا پرہیزگاری کرو، وہ نہیں کرتے۔ نماز پڑھو، وہ نہیں پڑھتے۔ قرآن پڑھو، وہ نہیں پڑھتے۔ ہندو کے کہنے پہ تو ہم بہت کچھ کر لیتے ہیں، جسم کو ٹھیک کرنا ہو تو پرہیز ہے، روح کو ٹھیک کرنا ہو تو پرہیزگاری ہے، یہ غوث اعظم فرماتے ہیں۔ ہمارے نظر میں پیر فقیر کس لیے ہوتا ہے؟ کاروبار ٹھیک کرا دے، رشتہ کوئی کروا دے، کوئی اولاد کے لیے دعا کروا دے، یہ پیر فقیر کا مقصد ہے۔ حالانکہ پیروں کا کام یہ نہیں ہے، فقیر کا، درویش کا، بزرگ کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ رشتے کرواتا رہے، وہ کاروبار ٹھیک کرواتا رہے۔ فقیر کا کام ہوتا ہے دل ٹھیک کرانا، ان سے دل ٹھیک کروانا ہوتا ہے۔ ہم محنت کریں، میں بھی محنت کروں، آپ بھی محنت کریں۔ وقت پورا ہوتا جا رہا ہے، 2 منٹ رہ گئے۔ ہمیں جو جتنی محنت کرتا ہے اللہ بہت قدردان ہے، اللہ بہت قدردان ہے۔ He is the acknowledging one, he is the appreciative one، وہ اپریشیٹ کرتا ہے۔ آدمی روزہ رکھے پورا دن، شام کے وقت بھول کے وہ 2 قطرے پانی پی لے، 2 گلاس پانی پی لے، تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے نہیں، میں بہت قدردان ہوں، بھول کے پی لیا کوئی بات نہیں، میری طرف سے ہے، میں تیرے پورے دن کا روزہ ضائع نہیں کروں گا، وہ میری طرف سے تو نے پی لیا ہے۔ نماز میں کوئی واجب لیول کا مسٹیک ہو، اسے کمپنسیٹ کرنے کے لیے نہیں کہ دوبارہ نماز پڑھو، نہیں، کہا آخر میں 2 سجدے سہو کر دو۔ اللہ بہت قدردان ہے، سبحان اللہ، اللہ قدر کرتا ہے۔ سفر میں ہو، قبلے کی ڈائریکشن کا نہیں پتا، کہا جس سمت تمہارا دل چاہے پڑھ لو، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ بہت قدردان ہے، اس کی قدر ہم 2 رکعت نفل بھی پڑھ لیں، وہ اس کو بھی سراہتا ہے، وہ اس کو بھی مانتا ہے، وہ اس کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ 2 پینس مسجد میں دو پینس کی کیا اہمیت ہے، 2 پاؤنڈ کی کیا اہمیت ہے، اگر وہ مسجد میں دیں گے اللہ قدردان ہے، اسے بھی قبول کر لیتا ہے۔ 2 رکعت نفل پڑھ لو، عبادت رات کی کر لو، اللہ قبول کرنے والا ہے، وہ بہت قدردان ہے، اس کی قدر ہے۔ فرعون کے دربار میں ایک عورت کی، وہ جو عورت تھی کنگھی کرنے والی، اس بچی کی، جب فرعون کو پتہ چلا کہ یہ اللہ کو مانتی، کہا اللہ کو ماننا چھوڑ، کہا نہیں چھوڑنا، کہا تیرے بچوں کو آگ میں ڈال دیں گے، کہا جو کرنا ہے کر۔ بچوں کو آگ میں ڈالا گیا، اسے آگ میں ڈالا۔ حضور سید علیہ وسلم معراج پہ گئے تو خوشبو آ رہی تھی، جبریل خوشبو کیسی ہے؟ کہا یہ فرعون کے دربار میں کام کرنے والی عورت جس نے اللہ کو اللہ مانا ہے،
اس کی ایسی قدردانی ہوئی کہ صبح محشر تک اس کی قبر سے خوشبوئیں آتی رہی. سبحان اللہ سبحان تم اللہ. کرو تو صحیح، اللہ قدردان ہے. ہائے ہائے. صحابی رسول عبداللہ، انہیں ایمان قبول کرنے پر، اسلام قبول کرنے پر گھر والوں نے باہر نکال دیا. ایک چادر ماں نے دے دی کہ جسم ڈھانپ لو. حضور کی بارگاہ میں آئے، وقت ختم ہو رہا ہے، میں واقعہ پیش نہیں کر سکوں گا، خلاصہ پیش کرتا ہوں. جہاد پہ جا رہے ہیں حضور علیہ السلام کے ساتھ، راستے میں وہ بیمار ہو گئے، بیمار ہوئے. حضور عیادت کے لیے گئے، ابو بکر اور عمر بھی ساتھ ہے. حضور نے ان کا سر مبارک اٹھایا، اپنی گود میں رکھا، اور اسی جگہ ان کا انتقال ہو گیا. اللہ. ہم تو دعا مانگتے ہیں نا کہ یا اللہ وقت نظر حضور کی شاد یہ حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، شاد یہ دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو. یا اللہ نزا کے وقت حضور کی زیارت نصیب ہو جائے. وہ حضور کی گود میں دنیا سے پرواز کر گئے. حضور نے فرمایا اس کو غسل دو. جب کفن کا وقت آیا، اپنی چادر، اپنی کملی اٹھا کے کہا اس میں اس کو کفناؤ. جب قبر میں دفنانے کا وقت آیا تو جو قریبی ہوتا ہے وہ قبر میں جاتا ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی سے بڑھ کر زیادہ کوئی قریب ہے مخلوق میں؟ حضور خود گئے ان کی قبر میں. جب انہیں قبر میں اتارنے کا وقت آیا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، دعا مانگ رہے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں کاش اس وقت عبداللہ کی جگہ عمر کا لاشا ہوتا، کاش اس وقت عبداللہ کی جگہ عمر کو دفنایا ہوتا اور وہ دعا میرے حق میں ہوتی. تو ساتھیوں نے پوچھا کہ حضور نے کیا دعا کی تھی؟ کہا حضور نے ہاتھ اٹھایا اور کہا مالک عبداللہ سے میں بھی راضی ہوں، عبداللہ سے تو بھی راضی ہوں. سبحان اللہ. اللہ بہت قدردان ہے. اسلام کے لیے تھوڑی سی تکلیف دیکھو، اللہ تعالیٰ بند راستے بھی کھول دیتا ہے. جعفر طیار کے دونوں ہاتھ موتا میں کٹے نا جنگ میں، اللہ نے 2 نورانی پر عطا فرما دیے اور وہ جنت میں اسی کے ساتھ اڑتے ہیں. ایک دفعہ حضرت اسمہ بنت انیس فرماتی ہے کہ میں کھڑی تھی اور حضور علیہ السلام نے کھڑے کھڑے کہا وعلیکم السلام. تو میں نے پوچھا کوئی ہے بھی نہیں ادھر، تو وعلیکم السلام کسے؟ کہا جبریل اور میکائیل اور جعفر طیار گزر رہے تھے، مجھے سلام کیا، میں نے ان کو سلام کا جواب دیا. تم اللہ کے لیے کچھ کرو، اللہ بڑا قدردان ہے. اللہ تعالی ہمیں اولیاء کاملین کی صحیح تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا آخری جو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی تعلیم ہے وہ یہ توبہ کریں، اپنی زندگی پہ توبہ کریں. 70 سال ہم نے گزار دیے. میں نے شروع میں کہا اللہ بڑا قدردان ہے. 90 سال عمر ہو، صرف 2 قطرے آنسو بہا لیں، 90 سال کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب وہ بارش نہیں ہو رہی تھی نا، تو ایک آدمی چغل خور تھا، اس کی وجہ سے نہیں ہو رہی تھی، تو دل میں توبہ کر لیتا ہے، اسی وقت بارش آ جاتی ہے. مالک ذرا بتا وہ کون تھا؟ کہا جب تجھے نہیں بتایا اس وقت جب بارش نہیں ہو رہی تھی، اب تو بارش بھی کر دی، اب کیسے بتاؤں تجھے؟ کیوں اب بارش کیوں برسائی؟ کہا توبہ کر چکا ہے. توبہ کر لو، چاہے تمہارے گناہ زمین سے لے کر آسمان کی بلندی تک ہی کیوں نہ ہو، اللہ سارے معاف فرما دیتا ہے. دنیا دار معاف نہیں کرتے، اللہ معاف کر دیتا ہے. اللہ ہمیں ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو تعلیمات اولیاء کرام کی ہے، یہ ہے اصل 11ویں شریف. آج میرا موضوع 11ویں شریف تھا، ذرا ڈیفرنٹ نظر آیا، بہت ڈیفرنٹ، کیونکہ یہ تعلیمات ہے حضور غوث اعظم کی. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، سنت ادا فرمائے.